بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کے لیے انتہائی خوبصورت اور معلوماتی پروگرام، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی اپنے دل میں رکھتا ہے اور معالج کو بھی نہیں بتا پاتا، اور یا معالج کے پاس جاتے ہوئے جھجکتا ہے، اور اسی وجہ سے اپنا خوبصورت ٹائم، خوبصورت زندگی کو بے شمار مسائل میں گرائے رکھتا ہے۔ تو میں کیوں نہ آج آپ کے لیے ایک خوبصورت پروگرام کر رہا ہوں جس میں ایسا مرض جو تقریباً 98% مردوں میں پایا جاتا ہے، اور ہر انسان تقریباً یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے دوران جمع ایک خوبصورت وقت، خوبصورت ٹائم، اور کسی قسم کا ایسا مسئلہ نہ ہو جس میں میری وائف، میری زوجہ مطمئن نہ ہو سکے۔ تو لہذا اس سلسلے میں لوگ آج کل بہت پریشان ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بیماری کا نام صورت انزال ہے۔ صورت انزال جلدی سے انزال ہو جانا، صورت کے معنی ہے بہت تیزی اور بغیر کسی بلا کنٹرول ارادتاً اس کو اخراج ہو جانا، مادہ منی کا صورت انزال اس بیماری کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں آپ سمجھ لیں، کون کون سی احتیاطیں ہیں جو آپ کی زندگی میں اپنائیں گے تو اس میں بہتری آ جائے گی، تو آپ اپنے اوپر قدرت رکھ سکیں گے۔ اور اگر آپ اس میں کوتاہی کرتے رہیں گے تو اس میں آپ بھی پریشان اور آپ کا پارٹنر وہ بھی پریشان۔ تو لہٰذا آپ بڑے غور سے اس پروگرام کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور بعض اوقات ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کو ہم خوراک میں لے رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو ہماری اندرونی دوسری بیماریوں کے سبب کی وجہ سے ہم کچھ ایسی ادویات لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ تو لہذا میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنی خوراک سب سے پہلے، اور جو وہ دیکھیں گے جو آپ کا لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے، اور کہیں آپ کو بلڈ پریشر کا دباؤ تو نہیں ہے، کہیں آپ ایسی خون کو پتلا کرنے والی دوائیں تو نہیں کھاتے، ایسی مغلظ چیزیں جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم محرک چیزیں کھاتے ہیں، گرم چیزوں کی طرف جاتے ہیں، گرم ڈرائی فروٹ، مچھلی، اس قسم کی گرم چیزیں، جس کی وجہ سے اس بیماری میں انسان کے اندر مزید بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس بات کو پہلے تو یہ سمجھیں کہ بیماری جو سی صورت انزال ہے یہ کیوں ہے، اس میں کون سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا وہ ہمیں یہ تو نہیں، اگر ہیں تو ہم اس کو دور کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس وجوہات کی طرف جاتا ہوں کہ یہ بیماری کی وجوہات کیا ہیں، تو ہم کیوں اس بارے میں پریشان رہتے ہیں، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مرد کی یہ ضرورت ہے، اور ہر مرد کو اس بات پر عبور حاصل ہونا چاہیے کہ مجھے اگر ایسی صورتحال اگر پیش آ رہی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے۔ تو میں پہلے سٹیج میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ادویات کے بارے میں لاؤں گا، وہ بتاؤں گا کہ ادویات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ صورت انزال بیماری کی وجوہات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی وجوہات یہ ہے کہ نمبر 1 کہ مرد کا جو وزن ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھتے جانا، وزن زیادہ ہونا، سمجھے میری بات، کہ پہلے وجوہات کہ وزن کا زیادہ ہونا، پھر دوسری وجوہات کہ مادہ منی کا انتہائی رقیق پتلا ہو جانا، مادہ منی کا انتہائی پتلا ہو جانا وہ بھی ہمارا اس بیماری کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد اب مادہ منی میں کئی بیماریاں اور مثانے میں اور ہماری نالی میں انفیکشن پیدا ہو جانا، جب نالی کے اندر انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں تو پیشاب نہیں رک رہا، پیشاب کے چند قطرے آتے ہیں مثانے کے اندر، وہ کہتا ہے اس کو اخراج کرو، آدمی بھگا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جب ایسی حال میں جمع کی حال میں مادہ منی کا جب وہاں پر سٹور ہونا ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوگی، یعنی کہ جاتے ہی فوراً اس کا انزال ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں کہیں پیشاب کی کوئی ایسی بیماری تو نہیں، مثانے میں کوئی ایسا انفیکشن موجود تو نہیں۔ اب ہمیں نالی بھی ہماری انفیکشن زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہم گرم چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں، گرم مسالے والی چیزیں نہیں چھوڑتے، گرم خوراک نہیں چھوڑتے، ڈرائی فروٹ نہیں چھوڑتے، تو یہ تمام چیزیں ہماری بیماری کا موجب ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پہلے غور کریں کہ ہمیں ان کس وجوہات سے یہ بیماری پرابلم آ رہی ہے، ہم کیوں نہیں قدرت پا رہے اپنے اوپر، ہماری اس چیز پہ کیوں نہیں ہماری مضبوطی حاصل ہو رہی، تو اس پر غور کریں۔ پھر اپنی دماغی صورتحال ہے کہ جب بھی آپ صورت انزال کی وجوہات کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں
جو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ماحول ہے، جماع کا ماحول، ہمارا میاں بیوی کا ملنے کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہے؟ وہ پریشانی کا باعث تو نہیں، ڈر اور خوف کے باعث تو نہیں؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن ذہن میں ڈر اور خوف ہوتا ہے کسی بھی وجوہات سے، کسی موقع محل کی وجوہات سے۔ میں اس کی تشہیر نہیں کر سکتا لیکن آپ خود سمجھ رہے ہوں گے، جو لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ خوف اور ڈر بھی اس کا یہ بیماری کا باعث بنتا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں ایسے ماحول میں، ایسی جگہ پر اپنا اہتمام کریں جہاں پر ہمیں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ ڈر کی حالت میں فوری طور پر دماغ سگنل دیتا ہے ٹینشن کے، اور وہ یہ انزال ہو جاتا ہے۔ اب ہم کچھ ایسی میڈیسن تو نہیں استعمال کر رہے جس میں ہماری بہت زیادہ قوت باقی دوائیاں ہیں جو ہمیں گرمی پیدا کر رہی ہیں، لہذا ہمیں فوری طور پر ان کو روک کر یہ ترتیب دیکھنی ہے کہ ہم اپنے مادہ منی کو گاڑھا کریں اور مثانے میں گرمی نہ پیدا ہونے دیں۔ اگر یہ گرمی پیدا ہونے دیں گے تو ہمارا یہ نقصان پیدا ہوگا۔ ہم قبض کی صورت میں اپنے آپ کو احتیاط کریں، گیس، پیٹ میں گیس بھری ہوتی ہے اس حالت میں احتیاط کریں۔ پھر صورت انزال کی اور وجوہات بھی ہماری جو لائف میں آتی ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تیاری کر لیتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانا کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد ہم اس معاملے میں سوچیں، کم از کم 3 گھنٹہ اپنے آپ کو دیں، اس میں ہماری انتہائی بہتری آئے گی، ہمارا کھانا ہضم ہو چکا ہوگا، معدے پر دباؤ نہیں ہوگا، ہم خوبصورت طریقے سے، اور جس دن پروگرام ہو میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کھانا بھی آدھا ہی کھائیں، تھوڑا کھائیں، اس کو ہضم کر کے اپنی وائف کے پاس جائیں۔ تو یہ میں ایسی باتیں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جس سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے کھانا کھایا اور دودھ پی لیا، اوپر سے دودھ بھی پھٹ گیا، معدے پہ بوجھ بھی ہو گیا، اور وہ اس کی طرف سے معاملہ جب گئے تو فوراً صورت انزال کی طرف مائل ہو گیا جسم۔ تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو وجوہات ہیں ہم ان کو تلاش کریں۔ تو مادہ منی میں پتلا ہو جانا انتہائی کمزور حالت میں، اور دوسرا یہ کہ پیشاب کے اندر کوئی کسی قسم کی انفیکشن اور جلن موجود نہ ہو، کیونکہ جس نالی سے پیشاب نے اخراج ہونا ہے وہیں سے مادہ منی نے گزرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جب یہ پیشاب کا لیکوڈ اتنا پتلا ہوتا ہے جبکہ مادہ منی گاڑھی ہوتی ہے، یہ وہاں پر بھی تکلیف پیدا کر دیتی ہے، تو انزال بھی جلدی کر دیتی ہے۔ تو ایسی حالت میں ان چیزوں کو ہم نے غور کرنا ہے، ایک بات۔ دوسرا، ہم نے خوراک کی طرف لا رہا ہوں میں آپ کو کہ خوراک میں احتیاط، اپنا لائف سٹائل میں جس دن آپ کا یہ پروگرام ہو آپ نے کھانا بالکل کوشش کریں کم سے کم کھائیں اور زود ہضم کھائیں جو جلدی ہضم ہو جائے، اور اپنی زندگی میں ایسی چیزیں نکال دیں جس میں آپ نے سمجھتے ہوں کہ ہمیں گرم چیزیں کھانے سے ہمیں اس کا فائدہ تو ضرور جسم کو پہنچتا ہے، حرارت آتی ہے ہر صورت میں، لیکن بہت زور سے زیادہ کا استعمال، ہم نے ہر چیز میں اعتدال چھوڑ دیا۔ ہماری لائف سٹائل میں جب چیز بیٹھے ہیں، اگر ہم کو ڈرائی فروٹ کھانے بیٹھے ہیں تو بے انتہا کھا جاتے ہیں، جبکہ چند دانوں سے ہی اس کو جسم کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم آلریڈی گرم مسالے کھاتے ہیں۔ ہمارے مزاج اور ٹائپ کے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم اپنے مزاج پہ دیکھیں کہ ہمارا مزاج تو ہمارے گرم ہے، ہم گرم مسالے کھاتے ہیں، ہم گرم چیزیں کھاتے ہیں، تو ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمیں ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے اپنی باتوں کو۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ میں اب آپ کو میڈیسن کی طرف بھی لاؤں گا اس کے پہلے، لیکن آپ اس کو وجوہات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو اسی میں ہی بہتر خوب کھاتے ہیں، خوب تیز مرچ مسالے کھاتے ہیں، خوب باربیکیو کھاتے ہیں، اور پھر اس طرف چلے جاتے ہیں اور پھر پتہ لگتا ہے جناب پتہ ہی نہیں لگا۔ تو پہلے اپنی خوراک کو بہتر بنائیں، صبح ناشتہ بڑا خوبصورت بنائیں، اس میں دہی کا استعمال رکھیں، دہی دودھ کو ملا کر ادرکا کا استعمال رکھیں تاکہ آپ کے مثانہ بہتر ہو جائے، اس میں گرمی ختم ہو۔ یہ میں احتیاطی تدابیر خوبصورت بتا رہا ہوں، یہ آپ کی لائف کا زندگی کا حصہ بنائیں اس کو اپنی۔ ہمارا اس پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے آپ کو کہ آپ تمام آسان طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اور بے شمار علاج جو آپ کے گھر میں آپ کی لائف سٹائل کی وجہ سے موجود ہیں اس کو اپنائیں، خوبصورت باتیں اپنائیں۔ پھر کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو خون کو پتلا کرتی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب یہ خون کو پتلا کریں گے تو ہمارے دوسرے فارم کو، لیکوڈ فارم کو، جس میں مادہ منی بھی شامل ہے، اس کو بھی پتلا کر دیتی ہیں۔ لوگوں کو آج تک اس بات کا پتہ نہیں لگتا۔ شوگر کے امراض والے مریض جو ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں، اور وہ ساتھ خون کو پتلا کرنے کی دوائیں بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا کولیسٹرول لیول ٹھیک رہے، لیکن ادھر دوسری طرف معاملہ یہ ہلکا سا پیدا ہو جاتا ہے جس سے مادہ منی بھی پتلی ہو جاتی ہے، ٹائمنگ کم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو بے شماری اس مسئلے کے اندر شکایت رہتی ہے کہ صورت انزال کا مرض ہے۔ اور نوجوان نسل کو میں آج خوبصورت طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو واپس آ جائیں اور اپنے آنکھوں میں، اپنے ذہن میں صاف ستھرا ماحول پیدا کر لیں۔
مسلسل طور پر فلمیں دیکھنا، اس کے سیکس کے ماحول میں داخل رہنا، یہ صورت انزال کا باعث بن جاتا ہے۔ مادہ منی اپنی جگہ سے چل پڑتی ہے، پھر آگے رک جاتی ہے، جو انسان کی لیکیج جریان کا باعث بن رہی ہے، اطلام کا باعث بن رہی ہے اور صورت انزال کا باعث بن رہی ہے۔ تو جب اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھیں، اپنے ماحول کو 100% بچائیں اپنے آپ کو، آپ دیکھیں آپ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم چلے جاتے ہیں دوسری طرف کہ ماحول میں ہم نے دیکھنا ہی نہیں، کیونکہ آج کل ماحول کا استعمال انتہائی آسان ہے، موبائل آپ کے پاس ہیں، دوسرے طریقہ کار آپ کے پاس ہیں، تو آپ جلدی اس میں 1 سیکنڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، اپنے ان لمحات کو خوبصورت کرنے کے لیے آپ خود بخود اپنے آپ کو صحت محسوس کریں گے، صورت انزال کی بیماری ختم ہو جائے گی، اپنے اوپر آپ محسوس کریں گے میری اپنی قدرت حاصل ہے اس بات پہ کہ میں جتنا ٹائم لگاؤں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح ہی گھر برباد ہو جاتے ہیں، ازواجی زندگی خراب ہوتی ہیں، آپ اصل زندگی کی طرف واپس آئیں۔ میں آپ لوگوں کو اتنا آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ ابھی میرے پچھلے 2 پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے احتلام کے متعلق پروگرام کیا، جریان کے متعلق لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ کیسی چیزیں ہیں، کیوں پیدا ہوتی ہیں اور یہ کثرت سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ہر آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہوا ہے، ہر نوجوان ان چیزوں میں مبتلا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس چیزوں کو حاصل نہیں کریں گے اور بیجا ہمارا اخراج ہو رہا ہے، تو ہمارا دماغ کمزور ہو رہا ہے، ہمارا دل کمزور ہو رہا ہے، ہمارے اعصاب پٹھے کمزور ہو رہے ہیں۔ فطری طور پر انسان نے مرنے کمزور ہونا ہے، تو تیزی سے کمزور ہو رہا ہے، اپنی عمر کے اس حصے میں جب اس نے کمزور نہیں ہونا تھا وہ ہو رہا ہے۔ جب آپ کو کسی قسم کی پیشاب کی انفیکشن موجود ہو، تکلیف موجود ہو، تو آپ فوراً اس کا علاج کروائیں، اپنے کسی اچھے معالج پر آئیں، تو آپ کو فوری اس کا علاج ملنا چاہیے۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے بہترین اور خوبصورت مطب موجود ہیں، جہاں پر انتہائی مستند اور سمجھدار حکیم موجود ہیں، جو آپ کو بلا معاوضہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ علاج کرنا یا نہ کرنا آپ کی مسئلہ، لیکن آپ جائیں ان سے مشورہ کریں۔ اور اضافی طور پر دواخانہ حکیم اجمل خان آپ کو یہ سہولت دے رہا ہے کہ آپ سکون کے ساتھ بیٹھ کر بھی اپنے اس معاملے کو سمجھ سکیں اور اس کے لیے غور کریں کہ ہمیں کس طرح سے دور رہنا ہے اور کون سی خوراکوں سے دور رہنا ہے، تاکہ ہم بیرا استعمال اور جس میں باربیکیو کولے پہ پکے ہوئے کھانے انتہائی اس میں مضر ہیں۔ کولوں میں پکے ہوئے کھانے جو سے باربیکیو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے مسانے میں، معدے میں، جگر میں، اور جب مسانے کی طرف یہ کنورٹ ہوتا ہے تو یہ پیشاب کی جلن پیدا کر دیتا ہے۔ آدھا کچا رہتا ہے، آدھا پکا رہتا ہے، فل پکتا نہیں ہے اس حالت کے اندر۔ تو گرمی کی حالت میں پکتا ہے کوئلے کی سیک میں، لیکن کہیں کچا کہیں پکا، اس کے اثرات ایسے رہ جاتے ہیں، انتہائی خطرناک صورتحال۔ اپنی خوراک میں صاف ستھرا میٹھا دہی، دودھ، صبح لسی اس استعمال میں لائیں تاکہ مثانے کی گرمی دور ہو، یہ صاف ہوتا رہے۔ شربت بزوری دواخانہ حکیم اجمل خان کی انتہائی مجرب شربت ہے، اس کو اکثر گاہے بگاہے صبح ناشتے میں سے پہلے 1 گلاس شربت بزوری میں پانی ڈالیں اور 3 چمچ شربت بزوری کے ڈالیں، اس کو استعمال کریں۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف، دواخانہ حکیم اجمل خان کا معجون سالب، دواخانہ حکیم اجمل خان کا معجون سالب اور اس کے ساتھ حب ممسک مشکی خاص، حب ممسک مشکی خاص کی 2 گولیاں اور 1 چائے کا چمچ معجون سالب صبح نہار منہ، اور اسی طرح شام 5 بجے معجون سالب اور حب ممسک مشکی نیم گرم دودھ سے آپ لیں۔ یہ آپ کی مادہ منی کو انشاءاللہ عزیز گاڑھا کر دے گا، اور حب ممسک مشکی ایسی صورتحال میں انتہائی بے مثال گولیاں ہیں، دوائی ہے جو آپ کی اس وقت پر شرمندگی نہیں ہونے دیتی، تو لہٰذا آپ اس کو استعمال میں لائیں۔ اور رات کو سوتے وقت آپ نے قرص ممسک جدید اور معجون مقوی ممسک مس کی شدت میں رات سوتے وقت بھی 2 گولیاں قرص ممسک جدید اور معجون مقوی ممسک دواخانہ حکیم اجمل خان کی بنی ہوئی 5 گرام، آدھی چمچ معجون مقوی ممسک اور قرص ممسک 2 گولیاں ہمراہ نیم گرم دودھ سے لیں۔ صبح اور شام سالب حب ممسک مشکی اور رات کو قرص ممسک جدید اور معجون مقوی ممسک۔ اس کو کم از کم 20 دن استعمال کریں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، بہت بہتر ہو جائیں گے اور زندگی خوبصورت لگنے لگے گی
آپ کو پتہ لگے گا جب آپ کے اندر اس ٹائمنگ کی آپ کے اندر قدرت حاصل ہو جائے گی. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئی اور آپ کو خوبصورت لگے تو چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالی آئندہ میں آپ کے لیے بڑا اور مزید خوبصورت پروگرام مردانہ کمزوری کے امراض میں بھی انشاءاللہ لا رہا ہوں، تاکہ یہ میرا پورا مکمل سیٹ جو سا جریان کا بھی میرا پروگرام دیکھیں آپ. اس میں احتلام کا پروگرام دیکھیں، اس میں سوزاک کے بارے میں نے پیشاب کی بیماری کے بارے میں آپ لوگوں کو مطلع کیا، وہ میرا پروگرام دیکھیں اور پورا مکمل پروگرام دیکھ کر آپ سمجھیں. لہذا آپ اس بات پہ میری غور کریں اور انشاءاللہ تعالی خدا حافظ.